یہ غلط ہوتی ہے. انسان جانتا بھی ہو اور یہ چیز غلط ہے پھر بھی وہ کام کرتا رہے چھپ کر. تو غلط سوچ کی پرورش کرتے رہنا یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اور وہ ہم سے زیادہ صحت مند ہے اور ہم سے زیادہ لمبی عمریں پا جاتے ہیں ماشاءاللہ, ہم سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں, ہم سے زیادہ ان کے جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں. 80 85 سال کے ہیں, کبھی ان کو جو ہے نا گھٹنوں کا درد نہیں ہو, کبھی کمر کا درد نہیں, کبھی سر میں درد نہیں, کبھی پیٹ میں درد نہیں. کیا وجہ ہے کہ جی بچپن سے فطرت پر چلیں, بس کبھی کوئی دوائیاں شوائیاں نہیں کھائیں, کچھ بھی. تو اپنے جسم کے اندر جو ہے نا کیمیکل کو داخل کرنا یہ وبال پیدا کرنا ہے جسم کے اندر. یہ اللہ نے جو جسم بنائے نا یہ قدرتی جسم ہے, اس سے انسان جو ہے نا اس کے اندر غلط چیزوں کو ڈالے گا تو پھنس جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ جو ابابیل کے ایٹم بم ہے نا, اس سے زیادہ خطرناک ان کے لیے مسلمان ہیں, مسلمان زیادہ خطرناک. اور یہ بات بھی لکھی ہے دانشوروں نے کہ ایک صاحب جن کے میں نے بتلایا نا امریکہ کے اندر جیسی ریاست کے اندر 13 ماشاءاللہ بچے. تو یہ بھی کس طریقے سے, اور ان کی بڑی عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنے 13 بچوں میں 2 بچے صرف چھوڑ کے نا جن کو دنیاوی تعلیم دلائی, باقی 11 کے 11 بچوں کو انہوں نے ماشاءاللہ عالم دین, حافظ اور مفتی اور یہ بنایا. اور کہتے تھے کہ بھئی تم سارے میرے بچے پوری امریکہ کو جو ہے نا اسلام کے اندر لے کر آنا ہے تم نے, یہ تم لوگ کی محنت ہونی چاہیے. سارے 13 بچے, وہ بھی امریکہ کیونکہ اللیگل تو نہیں ہے نا وہاں بھی, غیر قانونی تو نہیں ہے, کیسے روکیں. اب یہ ہمت ہے الحمدللہ. تو فرمائے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اب تم ان سے ملو ملاؤ اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا, یعنی کہ جو اولاد لکھ دی. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہاری صبح کا سفید خط رات کے سیاہ خط سے نمایاں ہو جائے. روزے کے بارے میں آپ دیکھیں مختلف خیالات تھے اس وقت. ایک خیال یہ بھی تھا کہ عشاء کے بعد کھانا پینا یہ حرام ہے. دوسرا خیال یہ تھا کہ جب تک سو نہ جائے تب تک کھانا پینا حلال ہے, لیکن اگر سو گئے, سو کر اٹھے تو اب نہیں کھا سکتے کچھ بھی. یہ مختلف خیالات تھے. چونکہ گزشتہ زمانوں میں جو روزہ تھا وہ تقریباً ایسے ہی ہوا کرتا تھا, 24 گھنٹے کا. 24 گھنٹے پورے ہوئے, اگر آپ نے پورے 24 گھنٹے ہونے پر کھا لیا تو کھا لیا, نہیں کھایا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا. اگر آپ سوتے رہ گئے, بھول گئے یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا. تو قرآن نے روزے کی حد بتلا دی کہ اس کی ابتدا ہے صبح کے سفید خط سے رات کے سیاہ خط سے جدا ہو جانا. یہ گویا جو ہے نا طلوع آفتاب سے پہلے, صبح صادق جو ہوتی ہے اس سے پہلے, اور اسی طرح جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو تب تک یہ انتہا, جب کہ آفتاب غروب ہو جائے. ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر روزوں کو پورا کرو رات تک. اسلام نے عبادات کے سلسلے میں آپ غور کریں نا تو گھڑیوں اور آلات کا انسان کو محتاج نہیں بنایا کہ جی آپ گھڑی دیکھیں گے اور پھر ٹائم ہو جائے گا, وقت ہو جائے گا تو پھر یہ کام کیا جائے گا, روزہ سحری بند کی جائے گی یا افطار کی جائے گی یا فلانی نماز پڑھی جائے گی. گھڑی تو خراب بھی ہو سکتی ہے, جو آپ کے آلات ہیں, انسٹرومنٹس ہیں, وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں ان گھڑیوں کا محتاج نہیں بنایا, بلکہ اللہ نے, آپ غور کریں نا تو ایک کیلنڈر اوپر لٹکا دیا ہے جو چاند ہے, یہ اوپر ہے نا لٹکا ہوا, سب کو دکھ سکتا ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے وہ کہتے کہ جی مجھے چاند نظر ہی نہیں آ رہا. ابھی بھی آپ نکل آئے باہر تو آپ کو چاند واضح دکھ جائے گا, جس ڈائریکشن سے بھی آپ کھڑے ہوئے آپ کو واضح چاند دکھے گا. اور چاند کے حساب سے ہی ہماری قمری تاریخ کا پورا حساب کتاب لگتا ہے. اللہ نے یہ کیلنڈر کیوں لٹکا دیا بالکل سامنے, یہ خود بخود چینج ہوتا ہے. اس کو کوئی انسان, ہمارا تو ماشاءاللہ میں نے خود دیکھا اس دن تو 2 مہینے پیچھے چل رہا تھا یہ کیلنڈر جو لٹکا ہوا ہے, کیونکہ یہ ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہے نا, تو یہ 2 مہینے پیچھے کا تھا, ہم 2 مہینے آگے ہو گئے تھے. لیکن وہ کیلنڈر ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی نہ پیچھے رہے گا نہ آگے جائے گا, بالکل سیکنڈ ٹو سیکنڈ ایکوریٹ جو ہے نا چلتا رہے گا. بلکہ اوقات کا معیار اللہ نے ایسا متعین کیا کہ ہر کوئی وقت کے تعین کو رکھ سکتا ہے, ہر کوئی ہر جگہ ہر انسان ہر وقت کا تعین کر سکتا ہے. حتیٰ کہ ایک دیہاتی آدمی اگر جنگل میں بیٹھا ہوا ہے یا صحرا میں رہنے والا شخص ہے, یا اسی طریقے سے کوئی جنگل میں رہنے والا ہے, یا اسی طرح سمندر کے اندر لوگ مہینوں مہینوں زندگی گزارتے ہیں, 6 مہینے سمندر میں رہتے ہیں, آدھا سال. صحراؤں میں رہنے والے لوگ ہیں, پہاڑوں میں رہنے والے ہیں, وہ بھی اس وقت کو جو ہے نا جان سکتے ہیں, پہچان سکتے ہیں بڑی آسانی سے. روزے کا وقت شروع ہو گیا, ختم ہو گیا, تو آج ہم دیکھیں تو ہر ہاتھ میں گھڑی موجود ہے, لیکن کچھ پرانے زمانوں میں تو گھڑی کسی کے پاس موجود بھی نہیں ہوتی تھی. تب بھی لوگ ہم سے زیادہ جو ہے نا سیکنڈ ٹو سیکنڈ الحمدللہ وقت کا تعین کر لیا کرتے تھے. جہاں پر لوگوں کو یہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر 6 مہینے جو ہے نا دن ہی رہتے ہیں, روشنی رہتی ہے, اور 6 مہینے رات ہی رہتی ہے. قطبین کے بعض ایسی جگہ موجود ہیں دنیا کے اندر کہ وہاں پہ روشنی ختم ہی نہیں ہوتی, اور بعض دفعہ جب اندھیرا نکل آتا ہے تو اندھیرا ہی نہیں جاتا.